الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يبلغه مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صلوات سورہ مبارکہ رحمان کی ابتدائی 4 آیات۔ اللہ اپنی رحمانیت کا اعلان اپنی جانب سے تعلیم، خلقت اور علم بیان کو نعمات الہیہ میں اپنی نعمات میں شمار کر رہا ہے۔ خصوصی احسان ہے کہ اس نے ہمیں خلق کیا ہے، پھر اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے، پھر اس کا احسان یہ ہے کہ ہمیں صاحب عقل باشعور انسان بنایا ہے، پھر اس کی ساری نعمتوں پر غالب نعمت یہ ہے کہ ہمیں اہل بیت کے دروازے پر اٹھایا ہے۔ اس سے اچھی جگہ نہیں ہے۔ شاید یہاں کے علاوہ ہر جگہ چاہنے اور ماننے والوں کا انداز کچھ اور ہے، مگر اس دروازے پر بیٹھنے والے علم کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں، شجاعت کی نعمت انہیں نصیب ہوتی ہے، ہمت ہارنے والے، بزدلی کا مظاہرہ کرنے والے، ابن وقت بننے والے اہل بیت کے چاہنے والے نہیں ہوتے، بلکہ زمانے کو متاثر کرنے والے اس دروازے کے لوگ ہوتے ہیں۔ کل تک کی گفتگو سے آج کی گفتگو کو پیوست کرو کہ اللہ مختار تام ہے اور ہم بل الامر بین الامرین ہیں، یعنی نہ مختار محض ہے، نہ مطلقاً مختار ہے، نہ مطلقاً مجبور ہے۔ کچھ اختیارات اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں اور کچھ چیزوں میں ہم مجبور ہیں، مگر جن چیزوں میں فضیلت ملنا تھی، عنوان فضیلت جن عنوانات کو دیا جاتا ہے، موضوعات کو دیا جاتا ہے، ان موضوعات میں ہم صاحب اختیار ہیں۔ ہماری فضیلت ہی یہ ہے کہ ہم صاحب اختیار ہیں، ہم اپنی مرضی سے یہاں آ کے بیٹھے ہیں، کسی نے زبردستی ہمیں یہاں نہیں بٹھایا، تبھی تو فضیلت بنے گی۔
کسی کو منہ دکھانے کے لیے، کسی کو چہرہ دکھانے کے لیے، کسی کے کہنے پر نہیں آئے ہیں، ہمیں صرف حسین کو منہ دکھانا ہے، جنہوں نے قربانی دی ہماری خاطر، جنہوں نے اپنا گھر بار ہماری خاطر قربان کر دیا اور ہمیں بہتر انسان دیکھنا چاہتے ہیں، اس حسین ابن علی کو ہم راضی کرنا چاہتے ہیں۔ آج کی گفتگو یہ ہے کہ جب اللہ کا ارادہ، توجہ چاہوں گا، مجھے اندازہ ہے کہ میرے تاخیر سے آپ کی مذاق میں اور ذائقے میں کچھ مجھے تاخیر ہوئی ہے، بہرحال ذکر ہے مولا کا۔ اللہ کا ارادہ، توجہ چاہوں گا، اللہ کا ارادہ جب ارادہ تکوینی ہو جاتا ہے تو قضا کہلاتا ہے، اللہ کا ارادہ جب ارادہ تشریعی ہو جاتا ہے تو قدر کہلاتا ہے۔ میرے جوانوں نے لفظ سنا ہوا ہے قضا اور قدر۔ اللہ کے جتنے ارادے تکوینی ہیں وہ قضا ہیں، اللہ کے جتنے ارادے تشریعی ہیں وہ قدر ہیں۔ ہم لفظ قضا و قدر سنا ہے نا میرے جوانوں نے، ساتھیوں نے، بزرگوں نے تو زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں بچوں سے اور جوانوں سے تھوڑا سا انہیں ہوشیار کر رہا ہوں۔ لفظ قضا و قدر، اللہ کا ارادہ تکوینی قضا ہے، اللہ کا ارادہ تشریعی قدر ہے۔ اللہ نے یہ آسمان بنایا ہے، یہ قضا ہے، کسی کے کہنے پر نہیں بنایا، کسی کے مشورے سے نہیں بنایا، کسی کے کہنے پر اسے گرائے گا نہیں۔ اللہ نے یہ زمین بنائی ہے، یہ قضا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے، یہ اس کا حتمی فیصلہ ہے۔ اللہ نے یہ فضائیں، یہ ہوا، یہ پہاڑ، یہ پودے، یہ پتھر اللہ نے بنا۔ اللہ جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے اور وہ ارادہ تکوینی ہو تو وہ اللہ کی قضا ہے، قضاء پروردگار ہے۔ قضاء الہی یہ ہے کہ آسمان ہو، قضاء الہی یہ ہے کہ زمین ہو، قضاء الہی یہ ہے کہ آپ ہوں۔ یہ کم قسمت ہے ہماری کہ اللہ کا ارادہ تکوینی ہمارے ہونے میں ہے، ہم ہوں۔ یعنی جیسے اللہ آسمان کے لیے ارادہ کرتا ہے ایسے آپ کے لیے کرتا ہے، آپ کے لیے کرتا ہے، آپ کے لیے کرتا ہے، میرے لیے کرتا ہے۔ جیسے اللہ ارادہ زمین کے لیے کرتا ہے، اتنی بڑی زمین کے لیے ایک ہی ارادہ ہے، اور آپ کے لیے میرے لیے ایک ہی ارادہ ہے۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے یا اس سے یہ سوال کیا جائے کہ ہمیں پیدا ہی کیوں کر دیا؟ یہ بچہ، یہ جوان جب کسی الجھن کا شکار ہوتا ہے تو کہتا ہے ہمیں کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ اللہ کا تو یہاں شکر ادا کرنا ہے، شکوہ نہیں کرنا۔ یا اللہ ہم آسمان کے برابر ہیں، ہم زمین کے برابر ہیں۔ یہ میں صرف اپنے کم سن ساتھیوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جتنا تیرا ارادہ زمین کے لیے، آسمان کے لیے، چاند کے لیے، سورج کے لیے، ہواؤں، فضاؤں، درختوں، پہاڑوں کے لیے ہے، سمندر کے لیے جتنا تیرا ارادہ ہے اتنا ہی میرے لیے ہے۔ یعنی میں ایک سمندر کے برابر ہوں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل یعنی تو نے اتنی بڑی بڑی چیزوں کے لیے جو ارادہ کیا، مجھ اکیلے کے لیے وہی ارادہ کیا۔ میں نے یہ بات اس بچے کے لیے، اس بچے کے لیے سمجھانے کے لیے کی ہے، بات تو کچھ اور ہے۔ اللہ کہتا ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ۔ میں نے زمین کے برابر تجھے نہیں قرار دیا، میں نے آسمان کے برابر تجھے قرار نہیں دیا۔ ساری کائنات ایک طرف اور تیرا 6 فٹ کا بدن ایک طرف۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ پورا تیرا وجود پوری کائنات کے برابر ہے، آسمان اور زمین کے برابر نہیں ہے۔ تو اپنی قدر کو محسوس کر، میں نے تجھے بہت قیمتی بنایا ہے۔ ساری کائنات میں اپنی نشانیاں، سورہ فصلت آیت نمبر 53، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ۔ ہم اپنی آیات کو تمام کائنات میں، پوری کائنات میں اپنی آیتوں کو رکھتے ہیں۔ ہمیں پہچاننے کے لیے پوری کائنات میں گھومنا پڑے گا یا ہمیں پہچاننے کے لیے انسان اپنے اوپر غور کر لے؟ یا اللہ، یا اللہ، یعنی ساری کائنات کے ہم وزن، ہم عدل اللہ نے قرار دیا ہے، مساوی قرار دیا ہے۔
پوری کائنات ایک طرف، یہ انسان ایک طرف. وہاں اس نے ہواؤں کا نظام رکھا ہے، یہاں تنفس کا نظام رکھا ہے. وہاں اس نے پہاڑوں سے زمین کو ٹھہرایا ہے، یہاں ہڈیوں سے بدن کو ٹھہرایا ہے. وہاں چاند سورج کی اس نے روشنیاں رکھی ہیں، یہاں آنکھوں میں نور دیا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. یہاں وہاں اس نے نظام دافع اور جاذبہ دیا ہے، یہاں پروردگار عالم نے ہمارے بدن کے اندر جاذبہ اور دافع عطا کیا ہے. وہاں فصلوں کا نظام ہے، یہاں ہمارے بدن پہ بال اگتے ہیں. جی وہی نظام ہے، پورا وہی نظام ہے. آپ یہ تو میں نے چند مثالیں دی ہیں، ابھی میرے جوانوں اور بچوں کا کام ہے کہ فہرست بنائیں، ایک مقالہ لکھیں اس کے اوپر، ایک سیمینار رکھیں اس کے اوپر، اس آیے کریمہ کے اوپر سیمینار رکھیں. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ساری کائنات ایک طرف، یہ 6 فٹ کا انسان ایک طرف. یہ اپنے آپ کو اگر پہچاننے لگے تو اب اسے اندازہ ہوگا کہ یہ ساری کائنات سخر لکم الشمس والقمر، ہم نے یہ چاند سورج تمہاری خدمت میں رکھے ہیں. تم ہواؤں پر قابو پا سکتے ہو، تم مریخ پہ قدم رکھ سکتے ہو، تم سمندر کی تہ میں جا کر اندازہ کر سکتے ہو کہ کیا ہم نے خلق کیا ہے. تم تھوڑی سی ہمت تو کرو، تم تھوڑی سی ہمت کرو. ہم نے تمہارے اندر بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں، بڑا مقام اور بڑا کمال ہم نے تمہیں عطا کیا ہے. تم اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرو. اور وہ جو مرکز صلاحیت دماغ، بھول نہ جانا کہ یہ ہم نے عطا کیا ہے. لہذا ہر کچھ مدت کے بعد سجدہ کر کے ہمارے وجود کا اقرار کرو. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. جی اقرار کرو کہ ہم نے تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ سب کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، ہم ہی یاد نہیں ہے تمہیں، ہم ہی کو بھلا ڈالتے ہو، تم ہمیں فراموش کر دیتے ہو جس نے تمہیں سب کچھ عطا کیا ہے. اللہ کا جب ارادہ تکوینی ہوتا ہے تو اسے قضا کہتے ہیں، اور اللہ کا جب ارادہ تشریعی ہوتا ہے تو اسے قدر کہتے ہیں. یہ اللہ نے طے کر لیا ہے کہ آسمان ہو وہ ہوا، زمین ہو وہ ہوا، آپ ہوں ہم ہوئے. اللہ نے طے کر لیا ہے، جملہ دے رہا ہوں ولائی سماعتوں کے لیے، اللہ نے طے کر لیا ہے کہ ابو طالب کا بیٹا کعبے میں پیدا ہوگا. اب کیسے ہو یہ ہے قدر. قضائے پروردگار یہ ہے کہ علی مولود کعبہ ہو، علی کو کعبے کے اندر علی کی ولادت ہونی ہے. یہ قضائے پروردگار ہے. قدر کیا ہے؟ قدر فاطمہ بنت اسد کو ہم خود بتا دیں گے کہ تمہیں جانا کیسے ہے. جی اللہ اکبر. یہ قضاء الہی ہے اور یہ قدر پروردگار ہے. کیوں کا جواب قضا کا ہے اور کیسے کا جواب قدر کا ہے. بھائی میں تو چاہوں گا نا یہ بچہ بھی انور صاحب سب کچھ مجھ سے لے کر جائے. کیوں کا جواب جب آپ دیں گے تو وہ قضا کا جواب ہے. یہ آسمان کیوں، یہ زمین کیوں، آپ کیوں، اس کا جو جواب آ جائے گا اسی کو قضا کہا جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے. کیسے کا جواب ہوگا؟ قدر کا جواب. آپ پاکستان میں کیوں، اس کا جواب قضا. آپ پاکستان میں کیسے رہیں، اس کا جواب قدر. آپ فلاں ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے، یہ ہے. وہاں کیوں، یہ ہے قضا. وہاں کیسے رہیں، یہ ہے قدر. دیوار گر رہی ہے، میرے مولا نے دیوار کو چھوڑ کر سامنے جا کر فاصلے پہ جا کے کھڑے ہو گئے مولا علی. تو ایک شخص نے کہا یا علی اتفر من قضاء اللہ. موت قضا ہے، موت حتمی ہے، موت اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. آپ قضاء الہی سے فرار کر رہے ہیں، گریز کر رہے ہیں، دور ہٹ رہے ہیں، مرنا سب کو ہے. میرے مولا نے فرمایا افر من قضاء اللہ الی قدر اللہ. میں قضاء الہی سے ہٹ کر قدر الہی تک جا رہا ہوں. مرنا سب کو ہے مگر کیسے مرے یہ علی بتائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنا بھی قضا ہے، مگر علی بتائیں گے کہ سجدے میں جب ضربت لگے گی تو کیا ہے؟ فزت ورب الکعبہ، میں اپنے مرنے کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہوں۔ غور کریں گے اس بیان کے اوپر عزیزان گرامی، ہمارا جینا تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم اس گھر میں پیدا ہوئے ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا، مگر ہم کیسے مریں یہ علی بتا رہے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تم کیسے مرو گے یہ تمہارے اختیار میں ہے، تم میری سیرت پہ عمل کرو، موت تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ تم حسین کو اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ، موت تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی، پھر جیسے چاہو گے مرو گے، پھر کربلا تمہیں نہیں ڈھونڈے گی، تم کربلا کو ڈھونڈو گے، پھر تم جیسے چاہو گے مرو گے، تمہارے ہاتھ میں ہے، میں اختیار دیا ہے کہ یہاں جاؤ یا وہاں جاؤ، وہ قضاء الہی ہے یا قدر الہی ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا آپ کی محترم سماعتوں کے لیے، اس کو اور بہتر کروں۔ بھائی خانہ کعبہ کی چابی تو ابو طالب علیہ السلام کے پاس ہوتی تھی، اگر فاطمہ بنت اسد دروازے سے جاتی تو یہ نہ جاتی تو کون جاتا؟ اب روشن ہو گیا میرے بچوں پر کہ دیوار سے کیوں گئی ہیں؟ بھائی غور کر رہے ہیں آپ، دیوار سے بھی کیوں گئی ہیں، دروازے سے کیوں نہیں گئی؟ چابی تو ابو طالب کے پاس تھی، کلیددار کعبہ ہیں، کعبے کی چابی ابو طالب کے پاس ہوتی ہے، بنی ہاشم کے پاس ہوتی ہے، اس وقت سب بنی ہاشم کے سردار ہیں، لیکن اگر دروازے سے جاتی تو کہتے بھائی ان کی زوجہ نہیں جاتی تو کون جاتا؟ یہ کون سی فضیلت ہوئی ہے؟ بھائی اگر آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں تو ایک جملہ کہوں، اگر ممبر علی کی فضیلت ہوتا تو علی ممبر کو ڈھونڈتے، ممبر علی کی فضیلت نہیں ہے، ممبر کی فضیلت علی ہے۔ سورہ دہر اگر مولا علی اور پنجتن کی فضیلت ہوتا تو پنجتن ڈھونڈتے، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو۔ یہ سورہ دہر کی ضرورت ہے پنجتن، لہذا یتیم، مسکین، اسیر ان کے دروازے پر آئیں گے۔ اور فرمائیں عزیزان گرامی، علی کی ضرورت ولایت نہیں ہے، ولایت کو علی کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب جملہ محسوس کریں، خانہ کعبہ میں ولادت ہونا یہ علی کی فضیلت نہیں ہے۔ بھائی تھکے ہوئے ہیں آپ حضرات، خانہ کعبہ میں ولادت ہونا یہ علی کی فضیلت نہیں ہے، کعبے کی فضیلت ہے کہ علی کعبے میں آ گئے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کعبے کو علی جو ہے روح و بدن کا اجلا پن، علی کا پیار ہے روح و بدن کا اجلا پن، تیری سمجھ میں سمائے بلا یہ راز کہاں، تجھے علی سے محبت نہیں نہ کر سجدے، تیرا بدن ہی نجس ہے، تیری نماز کہاں۔ توجہ کرنا ہے۔ تو نے پردہ راز میں کی محمد سے باتیں تو نے کس کی آواز میں، جس کو سلایا اپنے بستر پہ محمد نے، کروٹیں بدلی محمد کی انداز میں، جبھی سر کو سجدہ ملا زمین سے آنے لگی صدا، دل میں ہے تیرے بغض علی، بتا تجھے نمازوں میں کیا ملے گا۔ عزیزان گرامی، فضیلتیں انہیں ڈھونڈتی ہیں، جو ان سے جڑ جائے گا وہی فضیلت کہلائے گا، اسی کی عزت بڑھ جائے گی جو ان سے جڑ جائے گا۔ خانہ کعبہ میں ولادت میرے مولا کی فضیلت نہیں ہے، کعبے کی فضیلت ہے۔ اب ایک جملہ سنتے جائیے، جناب عباس نے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے جو خطبہ دیا، بھائی مجلس میں اندرون سندھ کے مومنین بھی تشریف فرما ہیں، یہاں کی ثقافت کا حصہ ہے گھر پہ علم لگانا، یہاں کا ہندو بھی گھر پہ علم لگاتا ہے بھائی، یہاں کا سنی بھی علم لگاتا ہے، مجھے سندھیوں سے اس لیے کچھ پیار بھی ہے، ان کی ثقافت میں تشیع ہے، وہ کر رہے ہیں
یہ جب آپس میں ملتے ہیں نا تو سلام کے بعد یا علی مدد کہہ کے بتاتے ہیں کہ سندھی ہیں. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ تو خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر حضرت عباس نے خطبہ دیا. جب مولا حسین نے فرمایا عباس بتاؤ ہم مکہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ ہم مکہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ ہم کسی سے خوف کے مارے نہیں جا رہے، کعبے کی عظمت بڑھانے جا رہے ہیں. عجیب انداز ہے اس گھرانے کا. کچھ تو جڑ کر عظمت بڑھانا چاہتے ہیں، یہ چھوڑ کر عظمت بڑھانا چاہ رہے ہیں. فرمایا جاؤ جا کر بتاؤ انہیں کہ میں کیوں کعبہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے اور کعبے کی چھت پہ عباس ایسے لگ رہے تھے جیسے آپ کے گھر پہ علم لگتا ہے. اور فرما رہے ہیں اب خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے میرے مولا عباس نے رخ کہاں کیا ہے؟ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہیں، رخ کہاں کیا ہے؟ اچھا خانہ کعبہ کے اندر آپ اگر چلے جائیں گے تو نماز کس طرف پڑھیں گے؟ چاروں طرف کسی بھی طرف پڑھ سکتے ہیں. خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے حضرت عباس نے رخ کہاں کیا؟ جب فتح مکہ کے موقع پہ حضرت بلال سے نبی نے فرمایا نا کہ بلال آذان جا کر کہو. کہا یا رسول اللہ کہاں جا کے کھڑا ہو جاؤں؟ کہا کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ. وہاں چڑھنے کے بعد انہیں یاد آیا کہ میں جب مدینے میں اذان کہتا تھا تو کعبے کی طرف رخ کر کے کہتا تھا، اب یہاں کہاں رخ کروں؟ غور کر رہے ہیں آپ حضرات؟ تو چھت پہ کھڑے ہو کر نبی مکرم کو آواز دے کر کہا یا رسول اللہ کہاں رخ کر کے اذان کہوں؟ نبی نے فرمایا میری طرف رخ کرو. اللہ اکبر. میرے مولا عباس پوچھ رہے ہیں مولا حسین سے مولا کہاں رخ کر کے خطبہ دوں؟ حضرت نے فرمایا میری طرف رخ کرو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میرے مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہیں اور بتا رہے ہیں دشمن کو کہ ہم مکہ چھوڑ کر